اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 199۔ پھر وہاں سے پلٹو اور واپس آؤ جہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ Then return from the place from where all the people return and ask forgiveness of Allah. Indeed, Allah is forgiving and merciful. یہ حج کا انسان کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ حج کے دوران بھی کاروبار کرنا، بزنس کرنا، پیسہ کمانا یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح راستہ دکھایا، اس کے لیے تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت سے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کی اور اصلاح ہو رہی ہے، ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ 9 ذی الحجہ کو منی سے عرفات جاتے ہیں لوگ، اور عرفات سے پھر شام کو واپس آ کر کے مزدلفہ میں رات کو قیام کرتے ہیں۔ قریش مکے والے کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو ذرا ہائی لائٹ اسپیشل بتانے کے لیے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، چونکہ عرفات حرم کا جو ایریا ہے نا اس سے باہر ہے، مزدلفہ حرم کے ایریے کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مزدلفہ میں ہی جائیں گے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، عرفات نہیں جائیں گے۔ پہلے وہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے دوست جو قبیلے ہوتے تھے انہوں بھی ان کے ساتھ یہیں پہ رہنے لگے۔ کہاں پہ؟ مزدلفہ میں، اور عرفات تک نہیں جاتے تھے، اور باقی سارے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے وہ عرفات تک جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک برابر بنایا ہے، نسلی اعتبار سے، کسی خاندان کی وجہ سے، کسی فیملی کی وجہ سے، کوئی بڑا، کسی علاقے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اسپیشل یہاں حکم دیا گیا کہ جہاں سارے لوگ جا کر کے واپس آتے ہیں حج کے دوران، وہاں سے جا کے تم بھی واپس آؤ، تم کوئی اسپیشل نہیں ہو، اس لیے کہ تم مکے کے ہو، تم حرم کے ہو۔ دیکھیے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یہاں جس چیز کی اصلاح کی گئی ہے وہ کیا ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ انسان اپنے لیے الگ طریقہ، دوسروں کے لیے الگ طریقہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ اپنے لیے الگ کام، دوسروں کے لیے الگ کام کیوں کرتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ یہی چیز دیکھیے کہ برہمنوں میں وہاں دلت لے آ کے چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، کون چڑھائے گا؟ وہ گرو گھنڈال پنڈت ہی چڑھائے گا، وہ برہمن ہی چڑھائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپیریئر بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی،
ہم نے تم ساروں کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، تو کیسے تم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو اور تم اپنے بھائی کو جو دوسرا انسان ہے اس کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہو؟ تو دو چیزیں یہاں پہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ خود اللہ کی نظر میں جس نے سارے انسانوں کو بنایا، یہ بہت بری چیز ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بیٹر اور سپر سمجھے کسی بھی اعتبار سے کہ میں بہتر ہوں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، ان کی بایوگرافی اور حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور باہر سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون نبی، پوچھنا پڑتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کہاں ہے؟ کوئی ڈسٹنکشن نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایون کہ آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے گئے تو جیسے وی آئی پی کلچر ہے نا، پرائم منسٹر آ رہا ہے یا کوئی منسٹر آ رہا ہے، کوئی ڈی ایم آ رہا ہے، تو وہ لال بتی اور ہری بتی اور سائرن بجتا ہوا آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں حضرت آ رہے ہیں، بڑے صاحب۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ عمر میں بڑے تھے، نہیں وہ تھوڑا دکھتے تھے کہ فزیک ہیں، تھوڑا بڑے تو نہیں تھے، تو لوگ جو ہے انہی کو آ کے سلام کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہی نبی ہے۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر نے ریئلائز کر لیا کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ نبی کون ہے، مجھے کو لوگ سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کے سر پہ چادر تان دی تاکہ لوگ سمجھنے لگیں کہ میں نبی نہیں ہوں، یہ نبی۔ یہ اس حد تک ہمیں اسلام نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روب دیا تھا، ہیبت، لوگ ڈر جاتے، مطلب دور سے جو دیکھنے والا ڈر جاتا تھا، جو پاس آتے تھے وہ محبت کرنے لگتے تھے۔ تو آیا تو کانپنے لگا ڈر کے مارے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے کتنی مطلب تواضع اور ہمبلنس کا لیول دیکھیے، اپنے آپ کو سپر نہیں، اللہ نے ان کو بڑا بنایا، لیکن آپ کیسا اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کام ڈاؤن، پرسکون رہو، اطمینان رکھو۔ انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سکھا کر کے گوشت کھاتی تھی۔ مطلب میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ تم مجھ سے ڈر رہے ہو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی چیز تمام ان لوگوں میں آتی ہے جو لوگ اللہ سے، اس کے رسول سے واقعی محبت کرتے ہیں، کسی انسان کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتے۔ یہ ہم لوگ سنتے ہیں نا، جن کو اللہ بڑا بناتا ہے، ایسے ہی نہیں بڑا بناتا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک بار ایک قریہ کے پاس گئے تو ان کا طریقہ کیا تھا معلوم؟ دعوت کا ہفتہ دن 10 دن وہ سارے ان کے رفقا 100-200 رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، قریے کے پاس دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بستی کو ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے۔ لوگ آتے تھے، دیکھ کے جاتے تھے کون لوگ آئے ہیں۔ لاسٹ دن دعوت کرتے تھے پورے بستی کی، تو ایک بستی کے پاس گئے، گاؤں کے پاس، اس بستی کو دعوت کی، گاؤں کو سارے لوگ آ رہے تھے دعوت کھانے کے لیے۔ ایک وہ دلت گندگی اٹھا کر کے، آپ کو معلوم ہے نا پہلے وہ یہی لوگ گندگی اٹھاتے تھے، گندگی اٹھا کر کے لے کے جا رہا تھا۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ ان کے مرید دوڑے دوڑے گئے، حضرت بلا رہے ہیں۔ کہاں؟ میں نہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم بھی انسان ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ نہیں، وہ بولے ہر حال میں تمہیں لے کے آنا ہے۔ تو وہاں پہ وہ گندگی کا ٹوکرا رکھوا کر کے ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا، اور وہ آ رہا ہے، کانپ رہا ہے بیچارہ،
ہاتھ دھلاؤ اس کو، ہاتھ دھلائے، اپنے ساتھ بیٹھا کر، امیجن کیجئے اپنے ساتھ بیٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، اور ان کی بایوگرافی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پہلے منہ میں اس کے لقمہ گیا یا پہلے اس کی زبان سے کلمہ نکلا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی ادھر سے لقمہ گیا اور ادھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے قربانی، کہ جس کو کوئی اپنے پاس بھی آنے نہیں دیتا، اللہ سے محبت کرنے والے اس کے بندوں سے محبت کرتے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ انسان سے جو بھی غلطی ہو جائے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ اب یہ اتنے دن جو تم لوگ نہیں گئے وہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بند کرو، سارے انسانوں کو اپنے برابر سمجھو، اور اس کے بعد یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ اگر تم دل سے معافی مانگو گے تو وہ معاف کرنے کے لیے ہے، اور رحم کرنا تو اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اور ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی یہ ریئلائز ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں آدمی مجھ سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اس کی عزت دل میں رہتی ہے یا نکل جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ یہ شخص ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے۔ جو آپ سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے انسان اس سے دور ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کی رہنمائی کر سکتا ہے وہ، نہ اس کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان